اللہ نے قرآن میں پہلا درس، ایک درسوں میں، دروس میں سے ایک درس دیا ہے کہ مسلمان کوئی بھی کام کرتا ہے درجہ بدرجہ کرتا ہے۔ دلیل فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنا یہ آپ اللہ نے دنیا 6 دنوں میں بنائی، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دنوں میں، جبکہ کام کن فیکن میں ہو سکتا تھا۔ درس کیا ہے اس میں؟ جب اللہ 6 دنوں میں بنا رہا ہے تو مومن کیسے 6 لمحوں کے اندر اپنی ریاست قائم کرے گا؟ درجہ بدرجہ زندگی، درجہ بدرجہ دوستیاں، درجہ بدرجہ فیصلے، درجہ بدرجہ تعلقات، درجہ بدرجہ ترقی، درجہ بدرجہ مال دولت کی بھی جو محنت ہے، روزگار کی، خاندان، دشمنیوں کو بھی منہ دینا ہے، درجہ بدرجہ دینا۔ مومن جلد باز نہیں ہوتا، یہ درجہ بدرجہ کے اندر بصیرت ہے، کیونکہ اگر فوراً تجرہ اختیار کر لی اور تیزی اختیار کر لی، زیادہ چیزیں ہل جائیں گی، اور زیادہ چیزیں ہل گئیں تو پھر بہت کچھ ہل جائے گا۔ سمجھدار ہوتا ہے مسلمان، دیکھ کے قدم رکھتا ہے، اپنے آہستہ آہستہ کر کے اپنی محنت کو پہنچاتا ہے کسی معیار تک۔ دوسرا اصول بصیرت کے باب میں، مومن بیچ کا رستہ اپناتا ہے ہمیشہ، افراط تفریط میں ایکسٹریمز نہیں ہوتی اس کے۔ دلیل وابتغی بین ذالک سبیلا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے بیچ کا رستہ اختیار کر۔ یہ جو شدتیں اپنانی ہونے ہوتی ہیں نا، مومن کی بصیرت کا یہ مزاج نہیں ہوتا، اس کی فقہ فہم کا یہ مزاج نہیں ہوتا کہ وہ مسائل کے اندر 4 کرنا ہے تو 5 کرے، 4 کرنا ہے تو 3 کرے، وہ عین بیچ کا رستہ اپنائے گا۔ نہ آواز زیادہ اونچی ہوگی نہ کم ہوگی، درمیانی میانہ روی ہوگی مومن کی حکمت کے اندر، مومن کی بصیرت کے اندر چیزوں کو دیکھنے کی۔ تبھی تو وہ سب سے اچھا فتویٰ دے گا وہاں پر، تبھی تو وہ بات کرے گا جو لوگوں کا دل جیت جائے گی، تبھی تو وہ فساد کو بچانے کی کوشش کرے گا، اور کلی خیر اور کلی شر کے فتوے لگا کے بیچ کا رستہ نہیں نکالے گا۔ مومن بیچ کا رستہ نکالتا ہے۔ تیسرا اصول جو ہمارا دین دیتا ہے کہ ایک مومن کی روش میں ہوتا ہے، وہ ہے آسانی۔ مومن کی بصیرت، مومن کی زندگی، مسلمان کی زندگی آسان رستوں سے جاتی ہے۔ یرید اللہ، دلیل یرید اللہ بکم الیسر، اللہ فرماتا ہے آسان رستے لے، کنویں میں الٹا لٹک کے اللہ تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ صرف آ کے 4 فرض پڑھنے ہیں، 2 نفل پڑھنے ہیں، بلکہ اللہ کہنا ہے اور اللہ مل جائے گا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، بڑے لمبے سخت رستے نہیں ہیں۔ سچائی کا رستہ سیدھا رستہ ہے، آسان رستہ ہے۔ جھوٹ مشکل رستہ ہے، 2 نمبری مشکل رستہ ہے، تکبر مشکل رستہ ہے، عاجزی آسان رستہ ہے۔ مومن آسان رستے اپناتا ہے اپنی زندگی کے اندر اور آسانیاں لیتا ہے۔ ہمارے اکثر مسائل مومن کی زندگی میں مسلمان کے اس لیے خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ اس نے ایک تو شدتیں اپنائی ہوتی ہیں، درجہ بدرجہ نہیں کر رہا ہوتا، جارحانہ پن، جذباتی روش، اور اس کے بعد پھر افراط تفریط، ادھر کے ہوں گے تو اس کے نہیں، اس کے ہوں گے تو اس کے نہیں۔ افہام و تفہیم اعلیٰ درجے میں فائد ہوتی ہے ایک مسلمان کی۔ 5واں اصول، مومن کی ترجیحات ہوتی ہیں اس کی بصیرت، جسے ہم فقہ الاولیت بھی کہتے ہیں اور اولویت بھی کہتے ہیں فقہ میں، کہ کیا کام پہلے کرنے کے اور کیا کام بعد میں کرنے کے۔ پہلے کام بعد میں کریں گے تب بھی فساد، بعد کے کام پہلے کریں گے تب بھی فساد۔ اور ان اصولوں کے تحت آپ دیکھیں کہ شراب 13 سال میں حرام ہوئی یا 12 سال میں حرام ہوئی، رجز من عمل شیطان فاجتنبوہ پہلے دن نہیں آ گیا، نماز درجہ بدرجہ آئی، آہستہ آہستہ کر کے آئی، لوگوں کے مزاجوں کو، لوگوں کے اندر کے جذبات کو اس اصولوں پہ لایا جا رہا تھا جہاں یہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ دعوت ہو، تبلیغ ہو، تجارت ہو، کاروبار ہو، معاشرت ہو، تعلقات ہوں، اخلاقیات ہوں، انٹرنیشنل پولیٹکس ہوں، یہ سارے اصولوں کے ساتھ ہی مسلمان چلتا ہے کہ نہ شدت، نہ بیچ کا رستہ، نہ افراط تفریط، آسانی اور ترجیحات۔ اغتنم خمسا قبل خمس، اللہ نے کتنا بڑا اصول دیا ہے ترجیح کا۔ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لے۔ موت سے پہلے زندگی کو، غربت سے پہلے اللہ کے دیوے اس غنا کو، بڑھاپے سے پہلے اس جوانی کو، اور جو ہے وہ فقیری سے پہلے اس امیری کو،
تو یہ ترجیحات ہیں جو اللہ کا دین سکھاتا ہے کہ مومن ترجیح دیتا ہے امپورٹنٹ چیزوں کو، اہم چیزوں کو ترجیح دیتا ہے۔ اگر ترجیحات کا ہی فن نہیں آتا ہوگا اس کی بصیرت کو، تو کس کے ساتھ وقت لگانا ہے، کس کے ساتھ نہیں، کس کے ساتھ وقت نہیں لگانا ہے، کس کے ساتھ لگانا ہے، یہی ترجیحات کی وجہ سے آپ کی روش پانی رستہ بنانے سے روکے گا۔ چھٹا اصول، مومن تنوع اختیار کرتا ہے اپنی بصیرت میں دور کی چیزوں کے دیکھنے کے لحاظ سے۔ ایک ہی لکڑی سے سارے ریوڑ کو نہیں چلاتا وہ، کسی کو کچھ، کسی کے ساتھ کچھ، کسی کے ساتھ معاملہ مختلف، وضع قطع کے لحاظ سے مومن کی زندگی ہوتی ہے۔ ایک ہی مزاج کو سب پر تھوپنا یہ مومن کا طرز زندگی نہیں ہوتا۔ کہیں تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا چل جائے گا، کیونکہ اتنا بے ڈھنگا دشمن ہے، اتنا بے ڈھنگی مخالفت ہے، اتنا بے اصول دشمن کھڑا ہے کہ اگر مومن اس کے ساتھ انگیج ہو گیا تو سارے مثبت پہلو تباہ ہو جائیں گے وہاں پر، اور پوری روش اور پورا انقلاب جو ہے وہ وہاں پہ سبوٹاج ہو جائے گا۔ تو اللہ کہتا ہے ایسوں کے منہ نہیں لگتے۔ بعض کو ادفع باللتی ہی احسن کے تحت اتنا کلیجہ جگر خیر کا دکھایا جاتا ہے کہ اس کا شر ضم ہو جائے، اور کسی جگہ پہ جزاء السیئۃ بمثلھا، جتنا شر اگلے لے کے آئے ہوتے ہیں تو ادنا ترین شر استعمال کیا جاتا ہے اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے، تاکہ پانی اپنا رستہ بناتا رہے، علم اپنی جگہ ڈھونڈتا رہے، فتویٰ اپنے معیار کے اوپر بغیر فساد کیے ہوئے چلا جائے۔ تنوع، وسعت ہوتی ہے مومن کی بصیرت کے اندر، لوگوں کو کھاتے میں رکھتا ہے وہ، ان کے کلچر، ان کے کسٹمز، ان کے عرف کو کھاتے میں رکھتا ہے وہ، ان کی زبان، ان کے مزاج، ان کے مزاح، ان کی طنز، ان کی تنقید، ان کی روش کو ان کے علاقائی حیثیتوں سے کھاتے میں رکھتا ہے وہ۔ جتھے اس لیے آدھا علم ہی یہ جاننا ہے کہ کیا نہیں بولنا، اور آدھا علم ہے یہ جاننا کہ کیا نہیں آتا مجھے، اور دونوں علم جمع ہو جائیں تو پھر ہمارے ایک استاد نے کہا تھا کہ جسے علم مل جائے اسے چپ لگ جاتی ہے آگے سے، کیونکہ جہالت انسان کو سکھاتی ہے کہ میں نے تو اول ہی نہیں آندا زندگی جیندا، ہونے تو میں جاننا ہی کچھ نہیں۔ مومن ایک غلطی کے اوپر دوسری غلطی کرنے والا نہیں ہوتا، ایک غلطی کے اوپر دوسری بڑی غلطی نہیں کرنے والا ہوتا۔ اتبع السیئۃ الحسنہ، ایک برائی کو، ایک گناہ کو نیکی سے دھوتا ہے، پھر ایک غلطی کو ایک بڑے خیر سے دھوتا ہے، پھر ایک بھنڈ کے اوپر دوسرا بڑا بھنڈ نہیں، اصلاح کرتا ہے اس چیز کی۔ مومن کی بصیرت یہ ہوتی ہے کہ وہ مسائل کو جڑوں سے پکڑتا ہے۔ سد الذریعہ کا دین کا اصول ہے کہ چیز کو وہیں روک دینا چاہیے جہاں اس کی چھوٹی قلیل اگر نشہ دے سکتی ہے تو کثیر بھی نشہ، کثیر تو بالولا حرام ہے، تو قلیل کے اوپر ہی اس کے اوپر حرمت ہے۔